الحمد لله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم و مکرم ناظرین کرام و حضرات سامعین عظام، گزشتہ پرسوں آپ کے سامنے رسالت کا مسئلہ آیا تھا اور آج کی تلاوت کردہ آیات کے اندر بھی رسالت اور نبوت کا ہی مسئلہ ہے۔ آپ نے گزشتہ پرسوں سنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تمام انسانوں اور تمام جناتوں کو یہ چیلنج دیا گیا تھا کہ اگر تم کو یقین نہیں ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، اگر تم کو یقین نہیں ہے کہ یہ کتاب اللہ ہے، اللہ کے کلام ہونے اور اللہ کی کتاب ہونے کا تم کو یقین نہیں ہے، تم کہتے ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی ہے، نہیں ہے، تو ایک کام کرو، جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر، تم بھی بشر، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان، اسی طرح تم بھی انسان ہو۔ اگر واقعتاً یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو تم بھی اس کتاب کے مثل کو پیش کرو، اسی کتاب جیسی کوئی کتاب لے آؤ۔ اور قرآن کا چیلنج تو یہاں تک ہوا کہ اگر تم سے اکیلا نہیں ہو سکتا ہے، فردن تم تیار نہیں کر سکتے ہو، تو مجتمع ہو جاؤ، اجتماعاً آ جاؤ،
یعنی تمام کے تمام انسان ہو جائیں، مل جائیں، اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ تمام کے تمام جنات بھی اس کے ساتھ مل جائیں، تمام انسان اور تمام جنات دونوں مل جائیں، اور ملنے کے بعد پھر وہ کوشش کریں کہ اسی کلام کی طرح ایک کلام لے آئیں۔ یہ اللہ کی طرف سے کھلا چیلنج ہے، یہ اوپنلی چیلنج ہے کہ آپ کو اس کا بدل یا اس کا مثل آپ کو لانا ہوگا۔ لیکن جب کفار اس بات سے عاجز ہو گئے کہ اس قرآن کے لا سکیں، جب کفار اس قرآن کی مثال پیش نہ کر سکیں، قرآن تو کیا اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت نہیں لا سکے، تو پھر اب یہ مشرکین بیجا، بے تکا اور بیہودہ مطالبات کرنے شروع کر دیا انہوں نے۔ اور وہ یہ کیا سب سے پہلا مطالبہ، وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ ان مشرکین نے کہا، معاندین نے کہا، کافرین نے کہا، کیا کہا؟ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، ہم تیری بات کا یقین نہیں کریں گے، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، کسی بھی صورت میں نہیں مانیں گے، حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، جب تک کہ آپ سرزمین مکہ کے اندر کوئی چشمہ نہ جاری کر دیں۔ یعنی آپ واقعتاً نبی ہیں، آپ اپنی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کا یہ کہنا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر، آپ کا کہنا ہے کہ میں اللہ کا رسول، آپ کا کہنا ہے کہ میں اللہ کا نبی، تو کرو پھر، آپ کا نبی جبھی ہم مانیں گے جب آپ اس سرزمین مکہ کے اندر چشمہ جاری کر دیں گے، کر دیے تو آپ نبی ہیں، نہیں کر سکے تو آپ نبی نہیں ہیں۔ یہ پہلا ڈیمانڈ۔ دوسرا ڈیمانڈ اور دوسرا مطالبہ انہوں نے یہ کیا، او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، یا اگر یہ نہیں ہو سکتا تو آپ یہ کریں کہ آپ کے پاس کھجور اور انگور کا ایک باغ ہو، اور اس کے درمیان آپ جو ہے نہروں کو رواں دواں کر دیں، تاکہ لوگ آپ کے ٹھاٹ باٹ کو دیکھیں، لوگ آپ کے صاحب باغ ہونے کو دیکھیں، یہ جب چیز دیکھیں اور آپ کو دیکھیں کہ ہاں بھائی اب ان پر ایمان لانا چاہیے، بڑے آدمی ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس باغ نہیں ہے، اس باغ کے اندر نہریں نہیں ہیں، تو پھر ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ نہیں تو اب یہ کیجئے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کلمے کی دعوت دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو انعامات ملنے والے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام لانے کے بعد جو اللہ تبارک و تعالی کی جو رحمت ہمارے اوپر ہوتی ہے، جب نبی اس کا تذکرہ کرتا ہے تو ساتھ ساتھ نبی اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ اگر تم مسلمان نہیں ہوتے ہو، اگر تم ایک اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہو، اگر تم میری نبوت اور میری رسالت کا اقرار نہیں کرتے ہو، تو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، ان یخسف بہم الارض، یا تم کو جو ہے زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ اس طرح کی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے، یعنی ان کو وعیدیں سنایا کرتے تھے کہ اگر نہیں لاؤ گے تو ایسے ہوگا، آسمان گر جائے گا۔ تو انہوں نے تو یہ کہا ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ سرزمین مکہ کے اندر آپ کوئی نہر جو چشمہ جاری نہ کر دیں، یا آپ کے پاس ایک ایسا باغ ہو جس کے درمیان کھجور اور انگور کا ایسا باغ ہو جس کے درمیان میں آپ نہریں رواں دواں کر دیں، یا اگر نہیں کر سکتے ہیں، یہ چیزیں آپ نہیں دے سکتے ہیں، تو ایک کام کیجئے، آپ جیسا کہتے ہیں، آپ کا جیسا دعویٰ ہے، اپنے دعوے کے مطابق ہم پر جو ہے آسمان کو ٹکڑے کر کے گرا دو، تب مان لیں گے ہم نبی واقعتاً اگر نبی ہو تو آپ آسمان کو ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دو، یا پھر اگر یہ بھی نہیں تو خود اللہ اور فرشتوں کو ہمارے روبرو لے آؤ، ہمارے سامنے لے آؤ، وہ فرشتے آئیں اور اللہ آئیں، وہ کہیں کہ آپ ان کے پیغمبر ہو،
وہ کہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں کہ یہ میرے نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں کہ یہ میرے رسول ہیں، تب جا کر ہم آپ کی رسالت اور آپ کی نبوت کا اقرار کریں گے اور آپ کی نبوت کو مانیں گے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ کو ہم نبی ماننے کو تیار نہیں۔ چلے یہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر یہ کر دیجئے، او یکون لک بیت من زخرف، آپ کے پاس سونے کی اینٹ کا گھر ہوئے، آپ کے پاس ایک بڑھیا سا سنہرا گھر ہونا چاہیے۔ جب آپ کے پاس گھر ہوگا تو ہم لوگ دیکھیں گے ہاں بھائی بڑے ٹھاٹ باٹ والے ہیں، بڑے آدمی ہیں، ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس وہ ہے۔ یہ تمام چیزوں کا جب ہم دیکھیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ نہیں کر سکتے تو کام کیجئے، آپ سیڑھی لیجئے، او ترقی فی السماء، آپ آسمان میں چڑھ جائیے، اور اس کے بعد جو ہے نا آسمان پہ چڑھ جائیے، تب ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا آپ کے صرف محض آسمان پر چڑھ جانے سے، آپ جب آسمان پہ چڑھ جائیں گے تو چڑھ جانے سے بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور آسمان میں کیوں چڑھ جائیں؟ جب آسمان میں چڑھیں گے تو ہم بولیں گے ہاں بھائی بالائی طاقت سے ان کا رابطہ مضبوط ہے، بالائی طاقت سے ان کا جو کانٹیکٹ ہے کافی مستحکم ہے اور کافی مضبوط ہیں، اس وجہ سے ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن وہی بات یاد رکھیے کہ اگر آپ آسمان پہ چڑھ جائیں گے تب بھی ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، یہاں تک کہ وہاں سے ایک نوشتہ، ایک کتاب لے آئیں اور اس کے اندر ہم پڑھیں، اور اس کتاب کے اندر ایک رسید ہو جس کے اندر لکھا ہوا ہو کہ آپ اللہ کے نبی، جس کے اندر لکھا ہوا ہو کہ آپ اللہ کے رسول، جس کے اندر لکھا ہوا ہو کہ آپ اللہ کے پیغامبر ہیں۔ جب یہ چیزیں ہم دیکھ لیں گے تب جا کر ایمان لائیں گے۔ یہ تو مشرکین کے بیہودہ سوالات اور مشرکین کے بیہودہ مطالبات تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالی ان کا جواب ارشاد فرماتے ہیں، قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، اے محبوبم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب جو ہے، میرے رب کی ذات پاک ہے، یعنی میرا رب اس بات پر قادر ہے کہ وہ اس سرزمین مکہ کے اندر چشمہ جاری کر دے، میرا رب اس بات پر قادر ہے کہ میرے پاس ایک ایسا باغ ہو کھجور اور انگور کا کہ اس کے درمیان سے نہریں رواں دواں ہو، میرا رب اس بات پر قادر ہے نہ ماننے کی صورت میں تم پر آسمان کو ٹکڑے کر کے گرا دے، میرا رب اس بات پر قادر ہے کہ وہ سامنے خود بھی آ جائے اور فرشتوں کو بھی لے آئے، میرا رب اس بات پر قادر ہے کہ میرے پاس ایک سنہرا گھر ہو، میرا رب اس بات پر قادر ہے کہ مجھے آسمان پر چڑھا دے، میرا رب اس بات پر بھی قادر ہے کہ مجھے رب جو ہے آسمان پر چڑھانے کے بعد وہاں سے ایک نوشتہ، ایک لکھی ہوئی کتاب میرے ساتھ بھیج دے اور اس کے اندر میرے نبی ہونے کی دلیل ہو، یہ بات لکھی ہوئی ہو کہ میں اللہ کا نبی، اس میں وہ لکھا ہوا ہو کہ میں اللہ کا پیغامبر، اس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ میرا رب اس بات پر قادر ہے، لیکن میرا رب کسی کے مطالبے کا پابند نہیں کہ جو آدمی مطالبہ کرے میرا رب وہ پورا کر دے۔ وہ اپنی حکمت سے، اپنی مصلحت سے جس چیز کو ظاہر کرنا چاہیں گے ظاہر کریں گے، اور جس کو نہیں نکالنا چاہیں گے اللہ تبارک و تعالی ظاہر نہیں کریں گے۔ وہ اس کی مرضی ہے، وہ اس کی مصلحت، وہ ان کی حکمت ہے، وہ اپنی حکمت اور اپنی مصلحت کے مطابق جو کرنا چاہیں کریں، ہمیں اس میں کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہم تو بس ایک رسول ہیں، ہم تو ایک پیغمبر ہیں، ہم تو تمہاری طرح انسان ہیں۔ ہم نے کب یہ کہا کہ خدائی کا دعویٰ کیا؟ ہم تو صرف نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم تو صرف رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم خدا ہیں جو ہم چشمے جاری کر دیں، ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم خدا ہیں کہ اللہ کو اور فرشتوں کو تمہارے سامنے لے آئیں، ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم خدا ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے بالکل سنہرا گھر ہونا چاہیے، ہم نے تو اس کا دعویٰ کیا ہی نہیں ہے، تو پھر ہم یہ کیوں پورا کریں؟ ہم تو بس ایک انسان ہیں۔ اسی کو اللہ نے جواب دیا، قل سبحان ربی، اے محبوبم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار کی ذات پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے، ہر خامی سے۔ اور اس کے بعد هل كنت الا بشر الرسولا، میں نہیں ہوں
مگر ایک انسان بھیجا ہوا، یعنی میں کچھ بھی نہیں، میں تو اللہ کی طرف سے پیغمبر ہوں، اور پیغمبر کا کام معجزات دکھلانا نہیں، پیغمبر کا کام آپ کے مطالبات کو پورا کرنا نہیں ہے، پیغمبر کا کام تو یہ ہے کہ خالق سے لے لے اور مخلوق تک پہنچا دے، خالق سے لے لے مخلوق تک ٹھیک ٹھیک پہنچا دے، اس کے اندر کوئی کمی نہ کرے، اس کے اندر کوئی کٹوتی اور گھٹوتی نہ کرے، جو کچھ خالق سے لیا ہے وہ تمام چیزیں مخلوق تک پہنچا دے۔ یہ پیغمبر کا، یہ رسول کا، یہ قاصد اور ایلچی کا کام ہوتا ہے، جو کہ میں نے کر دیا، اب مانو تو بھی ٹھیک ہے، نہ مانو تو بھی ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد والی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس ریزن کو، اس کارن، سبب اور وجہ کو بیان کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ کفار کا یہ عالم تھا، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ ان سے پہلے بھی جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلایا گیا، ان کی تکذیب کی گئی ہے، اور ان کی نبوت کا اور ان کی رسالت کا انکار کیا گیا ہے، تو وہ یہ کہا کرتے تھے، بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اگر ان کو بھیجنا ہی ہوتا تو فرشتوں کو رسول بنا کر بھیج دیتا، تاکہ پتہ چلے نا بھائی انسانوں کے پاس انسان ہی کیوں رسول ہے۔ حالانکہ یہ عقل کا تقاضا ہے کہ انسانوں کے پاس انسان ہی آنا چاہیے، کیوں کہ رسول کا کام صرف اور صرف پیغام کا پہنچانا نہیں، رسول کا کام جو ہے اپنی خانگی زندگی، اپنے احوال جو ہے وہ کر کے دکھانا، یعنی جو پیغام دیا جا رہا ہے اس پیغام پر عمل کرنا، جیسے دعوت دینا، تو پھر اس کے بعد جو ہے خود دعوت دینا جس چیز کی، اس پر عمل کرنا۔ جیسے اللہ کا پیغام ہے کہ نماز پڑھو، تو نماز پڑھو یہ صرف بول دینا کافی نہیں ہے، بلکہ نماز پڑھ کر بتانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اور انبیاء کا جیسے پیغام ہے کہ حرام سے بچو اور حلال کھاؤ، تو کھا کر بھی بتانا ہے اور حرام سے بچ کر بھی بتانا ہے۔ حج کرو تو حج کر کے بھی بتانا ہے اور حج کرنے کو کہنا بھی ہے۔ یہ تمام چیزیں یعنی کہنے کے ساتھ ساتھ کرنا بھی کام ہوتا ہے، جبکہ فرشتوں کو وہ ضروریات نہیں ملتی، جیسے نجاست ہیں، کھانے پینے کی ضروریات وغیرہ ہیں، یہ تمام چیزیں فرشتوں کی ضروریات میں داخل نہیں ہیں۔ اگر فرشتے کو بنا دیا جاتا تو پھر ان کی جنس اور ان کے مزاج کے خلاف ہوتا، جس کو وہ اور زیادہ قبول نہیں کرتے۔ اسی لیے اس کا جواب دیا، اگر ان کو یہ کہنا ہے، اگر ان کا یہ اعتراض ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو کیوں نہیں رسول بنا کر بھیجا، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو رسول بنا کر کیوں بھیجا، نبی تو فرشتوں میں سے ہونا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر زمین کے اندر فرشتے اطمینان سے چلتے پھرتے تب تو ہم ان کے پاس فرشتوں میں، یعنی یہ بستی انسانوں کی ہے، یہ آبادی انسانوں کی ہے، یہ احکام انسانوں کو دینا ہے، تو احکام کو لانے والا بھی انسان ہی آئے گا، جس کے ذریعے سے اللہ کا پیغام پہنچنا ہے وہ پہنچانے والا بھی انسان ہی ہوگا۔ اگر یہ بستی فرشتوں کی ہوتی تو فرشتے نبی بن کر آتے، فرشتے رسول بن کر آتے، لیکن یہ بستی فرشتوں کی نہیں بلکہ انسانوں کی ہے، یہ آبادی انسانوں کی ہے، اس لیے نبی بھی انسانوں میں ہی سے ہے۔ ابھی ہو گیا۔ اور اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اگر اتنے دلائل دینے کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو پھر کہہ دو قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، یعنی میں نے تم کو پیغام پہنچا دیا، تم نے مانا یا نہیں مانا، اس بات کے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اور یقیناً وہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا اور اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ہے، وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور اپنے بندوں کی خبر بھی رکھ رہے ہیں۔ یہ دنیا تو دار العمل ہے، کون مانتا ہے کون نہیں مانتا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، یہ دار الجزا نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے تم پر عذاب آ جائے، اس لیے تم مانو تو بھی ٹھیک ہے، نہ مانو
تو بھی ٹھیک ہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالبات پر یہ جواب دیا، حل کنت الا بشر الرسولا، میں ایک انسان ہوں جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ یہاں فائدے کے عنوان سے حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر انوار البیان کے اندر جو ہے اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک جماعت ایسی ہے، ایک گروہ ایسا ہے جو اپنے آپ کو ہی مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غلط سلط عقائد گڑتا ہے۔ یعنی ان کے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انسان نہیں بلکہ وہ نور ہیں۔ میں کہتا ہوں جبکہ ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، نور نہیں بلکہ نوروں کے سردار ہیں، انسان ہیں اور جو کہتے ہیں ہم پر وہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری ہی طرح انسان ہے، ہماری ہی طرح۔ دیکھیں انسان ہونے کی حیثیت سے تمہاری طرح کا مطلب یہ ہے جس طرح تمہیں بھوک لگتی ہے مجھے بھی بھوک لگتی ہے، جس طرح تم کھاتے ہو اسی طرح میں بھی کھاتا ہوں، جس طرح تم پیتے ہو اسی طرح میں بھی پیتا ہوں، جس طرح تم قضائے حاجت کرتے ہو اسی طرح ہم بھی قضائے حاجت کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے تمہاری طرح انسان ہوں، لیکن انسانوں جیسا انسان نہیں۔ ہمارا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت پر پورا ایمان ہے، 100% ایمان ہے، 100% ایمان ہے، 100 میں کا 100 تک ایمان ہے کہ امی عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع سے میں حدیث کا ایک مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول جب نجاست کر کے آتے، بول و براز سے فارغ ہو کر کے آتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بول و براز سے بدبو نہیں آیا کرتی تھی، بری مہک نہیں آیا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ ہم بھی جو قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں آپ بھی جاتے ہیں لیکن ہمارے بول و براز سے تو بدبو آتی ہے لیکن آپ کے بول و براز سے خوشبو آتی ہے، کیا وجہ ہے، کیا کارن ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عائشہ بول و براز کرنے کی ضرورت تمہیں بھی پڑتی ہے، ضرورت مجھے بھی پڑتی ہے، کیوں کہ تم بھی انسان میں بھی انسان، لیکن تیرے بول و براز سے بدبو آتی ہے اور میرے بول و براز سے خوشبو آتی ہے، کیونکہ انسان تو ہوں میں لیکن انسانوں جیسا انسان نہیں۔ اب جو یہاں بعض جو ہے بریلوی حضرات یہاں اعتراض کرتے ہیں، جیسے ہم دلیل میں پیش کرتے ہیں اللہ کے نبی انسان ہیں، اللہ نے فرمایا انما انا بشر مثلکم قل انما انا بشر مثلکم یوحا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری ہی طرح انسان ہوں، فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے اس بات کی کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ تو دیکھیں انما انا بشر مثلکم، تو کچھ جاہل گنوار مورخ عقل سے پیدل بریلوی حضرات یہاں پر کہہ بیٹھتے ہیں انما میں جو ماں ہے انما انا بشرم، یہ ماں نافیہ ہے، لیکن عقل کے اندھے اور عقل کے کوروں کو یہ خبر نہیں کہ لفظ انا حرف تحقیق ہے اور یہ لفظ انا جو ہے لائن حرف پر داخل نہیں ہوا کرتا ہے، نافیہ پر داخل نہیں ہوا کرتا ہے، بلکہ انما یہ حصر کے معنی میں پیدا ہوتا ہے۔ لیکن فرض کیجئے ان کی بات مان لیتے ہیں کہ یہ ماں نافیہ ہے، لیکن یہاں جو آیا حل کنت الا بشر الرسول، یہاں تو ماں نافیہ نہیں ہے، یہاں تو ماں نافیہ نہیں ہے، تو پھر ایسے کیسے ہوا؟ کل ملا کر کے ان کا یہ عقیدہ جو ہے بالکل غلط ہیں، سراسر غلط ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں
نور نہیں بلکہ نوروں کے سردار ہیں۔ اور ساتھ میں یہ رکھیں ہم اپنی طرح انسان نہیں مانتے، ہم کہتے جو ہماری طرح اپنی طرح انسان اللہ کے رسول کو مانے تو پکا بے ایمان ہے، وہ کافر ہے، وہ کسی بھی طرح سے ہی نہیں ہو سکتا۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول انسان تو ہیں لیکن انسانوں جیسا انسان نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کی باتیں جو ماننے والی ہیں ان کو ماننے کی توفیق دے، جو نبی نے حکم دیا جو کرنے کو کہا وہ کرنے کی توفیق دے، جن چیزوں سے نبی نے روکا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس سے روکنے کی توفیق دے۔ بہرکیف ان تمام باتوں کو اپنے ذہن کے اندر بٹھائیں، آخر میں ترجمہ دیکھیں اور پھر اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ دیکھیں وَقُلْ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اور کہا مشرکوں نے، کافروں نے کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر، حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، جب تک کہ آپ ہمارے لیے سرزمین مکہ میں کوئی چشمہ نہ جاری کر دیں، او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب، یا ہو آپ کے لیے ایک باغ کھجور اور انگور کا جس کے درمیان آپ رواں دواں کر دیں نہروں کو، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا آسمان کو ہمارے اوپر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں جیسا کہ آپ کا کہنا ہے، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا اللہ کو یا فرشتے کو ہمارے روبرو ہمارے سامنے لے آئیں، او یکون لک بیت من زخرف، یا ہو آپ کے لیے ایک سونے کے اینٹ کا گھر، او ترقی فی السماء، یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، اور ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ کے آسمان میں چڑھنے کی وجہ سے بھی، حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا، یہاں تک کہ آپ اتار لائیں ہم پر، کتاباً نقرأ، ایک لکھا ہوا جس کو ہم پڑھ سکیں۔ قل سبحان ربی، اے محبوبم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب کی ذات پاک ہے، هل كنت الا بشرا رسولا، میں کچھ نہیں ہوں مگر ایک بھیجا ہوا انسان، وما منع الناس ان يؤمنوا، اور لوگوں کو ایمان لانے سے اس بات نے روک رکھا ہے، اذ جاءہم الہدی، کہ جس وقت آیا ان کے پاس فرشتے، الا ان قالوا، تو انہوں نے یہی کہا، ابعث اللہ بشرا رسولا، کہ اللہ نے کیا انسان کو رسول بنا کر بھیجا؟ قل لو كان في الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، اے محبوبم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ اگر فرشتے زمین میں اطمینان کے ساتھ چلتے پھرتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تب تو ہم ان کے اوپر آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم، آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یقیناً وہ اپنے بندوں کی نگرانی کرنے والا، اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔